اسامہ بن لادن 1957 میں سعودی عرب شہر ریاض میں پیدا ہوا۔ وہ ایک امیر تعمیراتی خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس کے سعودی شاہی خاندان سے قریبی تعلقات تھے۔ وہ 50 سے زیادہ بہن بھائیوں میں سے ایک تھا اور اسے کروڑوں کی دولت وراثت میں ملی، لیکن اسے آرامدہ زندگی کے بجائے شدت پسندی کا راستہ اختیار کیا۔ جب وہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا وہ وہاں شدت پسند علماء جیسے عبداللہ اعظم سے متاثر ہوا۔ 1969 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو اسامہ نے اسے اسلام پر حملہ سمجھا۔ اس نے صرف مجاہدین کی مالی مدد ہی نہیں کی بلکہ وہ خود ان کے ساتھ لڑنے چلا گیا اور بہادری کی شہرت حاصل کی۔ 1988 میں اس نے القاعدہ نامی تنظیم قائم کی جس کا مطلب تھا بنیاد۔ اس تنظیم کا مقصد دنیا بھر میں جہاد کرنا تھا۔ وہ ان حکومتوں کو گرانا چاہتا تھا جنہیں وہ غیر اسلامی سمجھتا تھا اور مغربی طاقتوں مسلم ممالکوں سے نکالنا چاہتا تھا۔ کا سب سے بڑا ٹارگٹ امریکہ تھا کیونکہ وہ امریکہ کو اسرائیلی حمایت اور سعودی عرب میں فوجیں بھیجنے کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ نے امریکہ پر بڑا حملہ کیا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر حملے میں تقریباً 3000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اسامہ کو امید تھا کہ اس حملے کے بعد امریکی عوام احتجاج کرے گا جیسے ویتنام جنگ کے دوران اور حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ مسلم ملکوں سے اپنی فوجیں نکال لے، لیکن وہ غلط ثابت ہوا۔ امریکہ نے فوری رد عمل دیا، افغانستان میں جنگ شروع کیا، طالبان حکومت کو ختم کر دیا جو القاعدہ کی حامی تھے۔ 2002 تک القاعدہ بکھرنے لگا، تنظیم کے کئی رہنما مارے گئے یا چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ اسامہ خود پاکستان فرار ہو گئے اور مکمل تنہائی کی زندگی گزارنے لگا۔ نہ فون نہ انٹرنیٹ، صرف ہاتھ سے لکھی گئی خطوط جو قاصدوں کے ذریعے پہنچائے جاتے تھے۔ 2005 میں اس نے پاکستان کے شہر ایٹ آباد میں ایک خفیہ کمپاؤنڈ میں رہائش اختیار کیا جو ایک فوجی اکیڈمی سے کچھ میل کے فاصلے پہ تھا۔ 18 فٹ اونچی دیواروں کے پیچھے وہ اپنی بیویوں، بچوں اور پوتیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد جو خطوط اور دستاویزات ملے وہ ایک حیران کن تصویر پیش کرتے ہیں۔ اسامہ ایک ایسا شخص بن چکا تھا جو اپنی تنظیم کی ناکامیوں پہ پریشان تھا۔ وہ اپنے خاندان کے بارے میں فکر مند رہتا تھا اور اپنے بیٹے حمزہ کو ایران میں شادی کرنے کے مشورے دیتا تھا۔ اس کے نظریات وقت کے ساتھ مزید سازشی بنتے گئے۔ وہ لیڈ لائنز آف دا الومینٹ جیسے کتابیں پڑھتا تھا اور یہاں تک کہ 9/11 کے عملوں پر بھی شک کرتا تھا، حالانکہ وہ عملے خود اسی نے کروایا تھا۔ اسامہ بن لادن کی تلاش میں امریکہ نے تقریباً 10 سال لگائے۔ ہر سراغ، ہر اطلاع اور ہر مشتبہ مقام پر چھاپے مارے گئے لیکن وہ ہمیشہ بچ نکلتا رہا۔ لیکن پھر 2010 کے آخر میں امریکی ایجنسیوں کو ایک قاصد کے ذریعے اسامہ کا پتہ لگا جو اکثر ایٹ آباد کے ایک مخصوص کمپاؤنڈ میں آتا جاتا تھا۔ کئی ماہ تک اس کمپاؤنڈ کی نگرانی کی گئی۔ یہ جگہ مشکوک لگ رہا تھا، اونچی دیواریں، نہ کوئی انٹرنیٹ، نہ فون لائن، نہ باہر آنے جانے والے لوگ۔ آخرکار امریکہ نے فیصلہ کیا اب مزید امداد نہیں۔ 2 مئی 2011 کو رات کے اندھیرے میں امریکی نیوز سروس کی ایک ٹیم نے آپریشن اسپیئر کے نام سے ایک خفیہ مشن کا آغاز کیا۔ کمانڈوز 2 ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر خاموشی سے ایٹ آباد کے اس کمپاؤنڈ پر اترے جہاں اسامہ بن لادن کے چھپے ہونے کا اطلاع تھی۔ جیسے وہ کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے وہاں ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف بالکل خاموشی تھا اور ایک انجانا مگر بہت بڑا خطرہ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 40 منٹ تک یہ آپریشن جاری رہا۔ اس دوران کئی افراد مارے گئے اور بالآخر تیسرے فلور پر ایک تاریک کمرے میں اسامہ بن لادن کو گولی مار دیا گیا۔ اس کے سینے اور سر میں گولیاں لگیں اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ بعد میں اس کی لاش کو شناخت کے بعد سمندر میں دفن کر دیا گیا تاکہ قبر یا مقبرہ بنا کر اسے ہیرو نہ بنایا جا سکے۔ امریکی فوج کو وہاں ایک حیران کن چیز ملی، 6,70,000 فائلیں جن میں خطوط، خاندانی ویڈیوز اور بچوں کے فلمیں جیسے کارز بھی شامل تھے۔ ان فائلوں کا مطالعہ اسلامی اسکالر نیلی لیہور نے کیا۔ ان دستاویزات سے پتہ چلا کہ القاعدہ کمزور ہو چکا ہے۔ اسامہ کو افسوس تھا کہ تنظیم عرب بہار سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ وہ مالی مسائل کا بھی شکار تھا اور کچھ کارکن تنظیم کی ساکھ کو خراب کر رہے تھے۔ سب سے حیران کن بات یہ تھا کہ کمپاؤنڈ سے فاش مواد بھی ملا جو شاید کسی پرانے کمپیوٹر سے آیا ہو، لیکن اس سے اسامہ کی دوہری شخصیت پر سوال اٹھنے لگے۔ اسامہ دنیا کو دہشت گردی کے ذریعے بدلنا چاہتا تھا لیکن اس کے اپنے دستاویزات ایک اور کہانی سناتے ہیں، ایک ایسا شخص جو ناکام ہو چکا تھا، جس کا نیٹ ورک ٹوٹ چکا تھا اور جس کا راز دنیا کے سامنے آ گئے تھے۔ یہ دستاویزات بتاتے ہیں کہ بن لادن صرف ایک خطرناک انسان نہیں تھا بلکہ وہ خود اپنے خیالات اور سوچ کا قیدی بن چکا تھا۔